دوستو، افغانستان دیش کے بارے میں ایک کہاوت بہت زیادہ مشہور ہے اور وہ کہاوت یہ ہے کہ خدا آپ لوگوں کو کوبرا سانپ کے زہر سے، شیر کے دانتوں سے اور افغان لوگوں کے انتقام سے بچائے۔ کیونکہ دوستو، افغانستان کا اتہاس ہم سبھی لوگوں کو یہی بتاتا ہے کہ اس دیش میں گھسنا تو ایک آسان کام ہے، لیکن اس دیش سے واپس باہر نکلنا بہت مشکل کام ہے۔ اتہاس کی بڑی سے بڑی طاقتور سلطنتیں بھی اس علاقے کو فتح کر کے اس پر حکومت کرنے کے ارادے سے آئیں، لیکن آخرکار سر پٹک کر بھاگنا پڑا۔ کو کچھ مہینوں یا پھر کچھ سالوں کے اندر ہی واپس بھاگنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان دیش کو اتہاس میں سلطنتوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ افغانستان کی زمین میں اتہاس کی بڑی سے بڑی طاقتور سلطنتیں بھی مٹی میں مل کر خاک ہو گئی تھیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف افغانستان کا پورا اتہاس بتائیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اتہاس کی بڑی سے بڑی طاقتور اور خطرناک فوجیں بھی اس علاقے کو فتح نہیں کر پاتی تھیں۔ تو اس طرح کی تمام چیزوں کو جاننے کے لیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں بنے رہیے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اتہاس کی بڑی سے بڑی خطرناک اور طاقتور سلطنتیں بھی افغانستان میں جو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جایا کرتی تھیں، اس کے پیچھے کئی وجہ تھیں، جن میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ افغانستان کا پورا علاقہ بڑے بڑے اونچے پہاڑوں سے بھرا پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی زندگی بہت زیادہ دشوار مانی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب افغانستان کی زمین پر یہاں کے لوکل لوگوں کے لیے بھی زندگی گزارنا ایک مشکل کام ہے، تو پھر باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے تو ویسے بھی زندگی گزارنا ایک ناممکن کام بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں یہاں آیا کرتی تھیں، لیکن ان کے فوجی یہاں پر زیادہ دن نہیں رک پاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہاں پر رہنے والے لوگ سب اپنے اپنے الگ قبیلے بنا کر رہتے ہیں، اور ان سارے ہی قبیلوں میں آپسی دشمنی بھی چلتی رہتی ہے۔ وقت وقت پر ہمیشہ ان کی جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اسی لیے یہ لوگ اپنے پاس ہی میں رہنے والے دشمن قبیلوں سے بچنے کے لیے اپنے ہر گاؤں یا پھر اپنے ہر شہر کو قلعوں کی طرح بناتے ہیں۔ اسی لیے اب باہر سے آنے والی طاقتور سلطنتوں کے لیے ان چھوٹے سے قلعوں کی طرح بنے ہوئے گاؤں یا پھر شہروں کو فتح کرنا ایک ناممکن کام ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب اگر بات کریں اتہاس کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی افغانستان میں انسانوں کا وجود ہوا کرتا تھا۔ سکندر اعظم جب 327 عیسیٰ پورو میں ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے آیا تھا، تو اس نے افغانستان کو بھی فتح کیا تھا، لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ سکندر کی موت کے فوراً بعد اس کی یہ سلطنت بکھرنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد موریہ سلطنت نے افغانستان کے زیادہ تر علاقوں کو اپنی سلطنت میں ملا لیا تھا، اور اسی دور میں ہی افغانستان کے پورے علاقے میں ہندو اور بودھ دھرم بڑی تیزی کے ساتھ مشہور ہوا تھا۔ لیکن یاد رہے کہ اس دور میں بھی افغانستان کے پہاڑی علاقے کی وجہ سے یہاں پر بہت کم آبادی ہی رہا کرتی تھی، کیونکہ یہاں کی زندگی ہمیشہ سے ہی بہت مشکل بھری رہی ہے۔ اس کے بعد جب دھیرے دھیرے موریہ سلطنت بھی کمزور ہونا شروع ہوئی، تو مڈل ایسٹ کی طرف سے افغانستان کے اوپر بہت سارے حملہ وروں نے حملے کرنا شروع کر دیے، اور پھر دھیرے دھیرے یہ سارے حملہ ور افغانستان کے پہاڑی علاقوں میں ہی آباد ہونے لگے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ افغانستان کا پورا علاقہ حملہ وروں کا علاقہ کہلانے لگا تھا، اور یہ سارے طاقتور لوگ الگ الگ پہاڑی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے ان لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی قائم کر لی تھیں۔ آگے جا کر یہی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اتنی زیادہ طاقتور ہو گئی تھیں کہ ان کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ افغانستان کے پورے علاقے کو فتح کرنا ایک ناممکن کام ہے۔ دوستو، جب 8ویں صدی کے شروع میں عرب مسلمان اس علاقے میں آئے تھے، تو اس وقت بھی یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بہت زیادہ طاقتور تھیں۔ عرب مسلمانوں کو افغانستان کے علاقے میں پہلی بار اس وقت ہار کا سامنا کرنا پڑا کہ جب ان لوگوں نے قندھار کے علاقے میں موجود زنبل سلطنت سے مقابلہ کیا۔
زمبل سلطنت کے خلاف بھیجی گئی مسلمانوں کی 20,000 کی فوج صرف 5,000 کی شکل میں ہی واپس جا سکی تھی۔ اس کے بعد ایک لمبے وقت تک مسلمانوں کو اس علاقے میں کوئی کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ لیکن پھر یعقوب لئی سفاری نام کے ایک پرشین آدمی نے سلطنت عباسیہ کی مدد سے نہ صرف اس دور میں افغانستان کے علاقے کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران، ازبکستان اور تاجکستان جیسے بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا تھا، اور بس تبھی سے اس علاقے میں مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔